ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں، جج بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام قرآن پڑھا کر کے بنا دے، تاکہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کڈنی چوری نہ کرے، وہ وکیل بننے کے بعد اس کے دل کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوگا، تو اس کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ غلط مقدمات کی میں پیروی کیوں کروں۔ وہ ٹی سی بنے گا تو رشوت لے گا دے گا نہیں، وہ فوجی بنے گا تو ملک کا سودا نہیں کرے گا، زمین فروشی نہیں کرے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے جس کے پاس دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہوتی ہے۔ ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے، کل ہی کی بات ہے، 200 سال پرانی بات ہے، صرف 200 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک ایسا جج بھی دیکھتا ہوں کہ جو ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں، ہندوستان کی عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، اور جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کرسی سے اترتا ہے اور مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس جج کو دنیا علامہ فضل خیرآبادی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے ججز اللہ اکبر جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو جس نے سینے میں بسایا تھا، اس جج کی زندگی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جج کی ڈگری بھی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ نائب رسول کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ جس وقت فضل خیرآبادی اس مجاہد حریت پر جب یہ فیصلہ چلایا گیا کہ اللہ اکبر ان کو پھانسی دی جائے، تو وہ جج کی کرسی پر جہاں پر فضل حق کا مقدمہ تھا، فضل حق کا مقدمہ جس جج کے پاس تھا، وہ انگریز جج فضل خیرآبادی کے ہاتھ کے نیچے رہ چکا تھا، اور وہ ان کا شاگرد تھا۔ جیسے استاد کی منموہنی نورانی صورت دیکھی، انگریز جج نے حضرت فضل حق سے کہا، فضل حق سے اتنا کہہ دو کہ یہ جو فتوے پہ دستخط ہے، وہ فتوے پہ جو دستخط ہے وہ فضل حق میں نہیں ہوں، وہ فضل حق کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فضل حق نے اللہ جھوٹ بول کر کے جان بچائی جا سکتی تھی نا، بلکہ شریعت تو یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ بطور مجبوری اگر کلمہ کفریہ بک کر بھی کوئی جان بچا سکتا ہو تو جان بچا لے۔ یہ تو رخصت کی راہ ہے، لیکن عزیمت کی راہ یہ ہے، عزیمت کی راہ یہ ہے کہ جان دے دے مگر زبان سے بھی کلمہ کفریہ نہ بکے۔ بہرحال رخصت تو ہے نا، رخصت تو یہ بھی ہے کہ مرنے والے کو اگر کھانا نہیں ملے تو وہ مردار اتنی دیر تک کے کھا سکتا ہے جتنا اس کی زندگی بچ سکے، پانی نہ ملے تو حرام مشروب پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ مگر قربان، اہل رخصت کی طبیعت الگ ہوتی ہے، اہل عزیمت الگ ہوتے ہیں۔ اہل رخصت مقتدی تو بن سکتے ہیں، کبھی مقتدا نہیں بن سکتے۔ اہل عزیمت ہمیشہ مقتدا بنتے ہیں۔ جب فضل حق سے اس انگریز نے کہا کہ آپ اتنا کہہ دے، استاد ہیں آپ میرے، بس اتنا کہہ دے کہ وہ فضل حق میں نہیں ہوں، آپ کی جان بچا لوں گا۔ فضل حق نے کہا تھا جان تو آج بھی جانی ہے، کل بھی جانی ہے، زندگی کا ایک دن متعین ہے۔ جھوٹ بول کر جان تو بچ جائے گی مگر فتوے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر فتوے کی اہمیت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ فضل حق نے کہا تھا میں وہی فضل حق ہوں جس نے اس پہ دستخط کی ہے، اور انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، ملک کو آزاد کرانا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے علم دنیا کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والوں کی ذات۔ لیکن آج جن کے پاس دنیا کا علم ہے ان کے پاس دین کا علم نہیں، اور جن کے پاس دین کا علم ہے ان کے پاس دنیا کا علم نہیں۔ اس لیے جن کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبزی کیا بھاؤ میں بک رہی ہے، اور کپڑے کی قیمت کیا ہے، اور ریاست اور سیاست کا معاملہ کیا چل رہا ہے، انہیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ اب حال یہ ہو گئی ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک کا معاملہ ہو گیا ہے، ورنہ فاروق اعظم نے فرمایا اس شخص کو جمعہ کی نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے جو دنیا کے حالات سے واقف نہ ہو، جو دنیا کے حالات سے واقف نہ ہو، وہ جمعہ کی نماز کا ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کو جانے بغیر جب آپ مسلمان
मुसल्ले इमामत पर इमामत नहीं कर सकते जुमा की। आज का हाल क्या है देखो, कितनों को क्या पता है, लाकर हम किसी को भी खड़ा कर देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और लोग कहते हैं हम तो दुनियादार नहीं है भैया, हम तो दीनदार लोग हैं, हम तो मस्जिदों में राब के वारिस हैं। हम कहते हैं नादान, दुनिया बाजार में बैठने का नाम नहीं है, दुनिया अल्लाह को भूल जाने का नाम है और दीन अल्लाह को याद रखने का नाम है। अगर मस्जिद में तू खुदा को भूल गया तो तेरा मस्जिद में आना भी दुनियादारी है, और बाजार में बैठकर तुझे खुदा याद रहा तो बाजार में बैठना भी दीनदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, ये क्या चूड़ियां पहनने वाली बात लोग करते हैं। हम खानकाही लोग अवाम की क़यादत मार्केट में नहीं कर सकते। अरे हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? तुमने तो खानकाहियत उधार ली है, खानकाह ने हुसैन के घर में जन्म लिया है। सुभान जब अल्लाह, वो सुभान कमरा अल्लाह, सुभान छोड़कर अल्लाह। क़यादत और इमामत के लिए आते हैं तो हम नहीं आ सकते। हम कौमों की इमामत कब करेंगे? 2 रकअत की इमामत करके किसी को इमामत नसीब नहीं होती जब तक कि हर मैदान में हम कौम की क़यादत न करें। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास दीन के साथ दुनिया का इल्म भी होगा और दुनिया के साथ दीन का इल्म भी होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गुर्बत रुकावट नहीं है हुसूल इल्म के रास्ते।